बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सवाल। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और आज एक ऐसी वीडियो होने जा रही है जो कि मैं कहूँगा कि हमारे लिए एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या चंद रोज़ कबल पहले सियालकोट की धरती में पेश आया। और यकीन अगर हम बात करें सियालकोट की, जब भी दुनिया में सियालकोट का जिक्र होता है, पाकिस्तान का जिक्र होता है, बिलखुसूस सियालकोट के शहर इकबाल की बात करूँ तो बिल्कुल मईशत में बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है ये शहर, और हमेशा इसको इसी हवाले से याद किया जाता है। लेकिन चंद रोज़ कबल सियालकोट में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हर एक इंसान का, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया से बाहर भी तमाम लोगों का दिल जो है वो दहला दिया। और यकीन ये अफसोसनाक वाक़या सियालकोट की हदूद में, शहर के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा तबका जहाँ मौजूद है, वो तबका जो कि मईशत के लिए अपना अहम किरदार अदा करता है, उनकी ज़ेर निगरानी, उनकी मौजूदगी में ये पेश आया। तो बिल्कुल ये तमाम चीज़ें, तमाम पहलू बड़े अफसोसनाक थे। मैं बात कर रहा हूँ उस वाक़े की, यानी कि श्रीलंकन शहरी जो कि पाकिस्तान की एक फैक्ट्री में बतौर मैनेजर काम कर रहे थे, यहाँ उनको मार दिया गया। उनको एक ऐसे इल्ज़ाम पर, वो इल्ज़ाम था, वो क्या हकीकत थी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इदारे उस पर काम कर रहे हैं, उस पर तफ्तीश जारी है, लेकिन उसका कोई अभी हतमी फैसला नहीं आया। लेकिन हम इस माशरे में आए दिन ऐसे वाक़यात का सामने आना, रूनुमा होना, इससे क्या असर पैदा होता है और क्या इसकी वजूहात हैं, माशरे में अदम बर्दाश्त की इसकी वजह है या कोई और वजूहात हैं, आइए उन पर बात करेंगे। तमाम लोगों से, सियालकोट की लोगों के सामने सवाल रखेंगे कि सिर्फ ये ऐसे ही वाक़यात नहीं, मजहबी हवाले से नहीं, बल्कि वैसे भी छोटी बात पर, वो ख़ानदानी मामलात हों, ज़मीन की बात हो, तो छोटी छोटी बात पर आए दिन कत्ल की या धमकियों की बात नज़र आती है। और ये कत्ल कर देना, इंसानियत को इतना नुकसान पहुंचा देना, इस बात को अब जो है मामूली बात समझा जाता है। डॉक्टर साहब, ये वाक़या जो पेश आया, हम चाह रहे हैं कि आज हम आवाम से उसके बारे में बात करें। मुझे आपकी भी कुछ लम्हे चाहिए होंगे इस पर कि आप भी बात करें, लेकिन हर डिपार्टमेंट, हर फील्ड से लोगों की मुख्तलिफ राय भी है और हम चाहते हैं कि वो तमाम आरा जो हैं वो नाज़रीन के सामने भी आएँ। तो आप इस वाक़े को, जो कि श्रीलंकन शहरी के साथ सियालकोट में हुआ, जो कि अफसोसनाक वाक़या है, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मेरे से सवाल किया कि मैं इसका जवाब दे सकूं। अच्छा, बात ये है कि ये ना, जो इस किस्म के वाक़यात हैं सियालकोट तक महदूद नहीं है। ये दुनिया में बहुत सारी जगह पे जो है ना इस तरह की चीज़ें होती हैं। हाँ, हमारा मुआशरा जो है, हम उस तरह से तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तालीम की कमी है। तो बेसिक जो नीड है ना, वो तालीम है। तालीम जो है ना, वो इंसान को शऊर देती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, वो बर्दाश्त पैदा करती है। इंसान जो है ना, बात करके अपने मसाइल हल करने की उसकी सलाहियत जो है ना, वो बढ़ती है। तो जिस बंदे में तालीम की कमी होती है, ठीक है, तो वो मतलब ऊंची आवाज़ में बात करना, अपना मसला हल करने के लिए लड़ पड़ना, बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने की उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। फर्स्टली तो बहुत अफसोस हुआ है इस वाक़े को देख के और सुन के भी। और बेसिकली असल में कोई बंदा जानता नहीं है कि अंदर की स्टोरी क्या है, लेकिन इंसानियत के नाते अगर हम जाएं तो ये किसी इंसान का काम नहीं है कि आप किसी इंसान के साथ, बेशक वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, आप ऐसा रवैया इख्तियार करें। लेकिन जो भी हुआ वो अफसोसनाक हमारे लिए बहुत, हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए, मुल्क की पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। तो मेरे व्यूज़ इस बारे में ये हैं कि हमें, हमारी आवाम जो मतलब जिस तरह आपे से बाहर एकदम हो जाती है, आवाम को नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें। तो अगर जहाँ पे उस इंसान के साथ इतनी ज़्यादती एकदम से हो गई, अगर उसे सब्र के पैमाने के साथ करते तो ज़्यादा बेहतर था। ये असल में तो जो है ना, ये इस्लाम के नाम पे एक धब्बा है, और जिन्होंने ये काम किया है वो बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि हमें इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि बग़ैर देखे, उसको परखे, या उसके पास कोई प्रूफ हो, बग़ैर किसी प्रूफ के जो है ना, इस्लाम में किसी को कोई सज़ा नहीं देता, चाहे वो मुसलमान भी हो या काफिर हो। तो ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो हमारे कानून में ये नहीं है कि हम किसी की जान के साथ दुश्मनी या किसी के साथ किसी की जान ले लें। तो अगर ये अल्लाह, अगर उसने तौहीन की है तो ये अल्लाह और उसका था, तो ये हमारा काम नहीं बनता, ये हमारी इंसानियत के नाते या हमारे यहाँ पे जो कौम है उसका नहीं बनता था कि उसके साथ इस तरह की ज़्यादती। ये बस कहना यही चाहूँगा, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। एज़ हम नेशन, एज़ हम कौम, हमारी जो रेपुटेशन, उससे बहुत नुकसान पहुँचा है उससे। दूसरा बड़ा फैक्टर जो है ना, बहुत बड़ा फैक्टर, जो हम पे कल्चरल अटैक हुआ है ना, पूरी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से। मतलब हमारे देखें, जो माएँ हैं, माँ बाप हैं, उनके पास टाइम नहीं है बच्चों को के साथ स्पेंड करने के लिए, ठीक है।
پہلی مائیں جو تھی وہ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی تھی, ان کو بتاتی تھی, ان کو صحابہ کرام کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعات تھے وہ سناتی تھی. اس سے نا ان کی گرومنگ ہوتی تھی. تو اب کی جو مائیں ہیں نا وہ اپنے بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دے پا رہی. ٹھیک ہے, بچے اکیلے ہوتے ہیں. اکیلے ہونا بذات خود ایک سائیکلوجیکل مطلب ایک سٹریس ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے اندر وہ برداشت اور وہ جو گرومنگ ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی. تو تعلیم کی کمی, اور میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مطلب گھر والوں کی, پیرنٹس کے جو ٹائم سپینڈ کرتے تھے وہ اس طرح سے سپینڈ نہیں کر پا رہے. یہ بیسک ریزن جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو عدم برداشت کی یہ ہیں. اور اس واقعے کے ساتھ بھی یہی جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, جب گھر والے نہیں سمجھائیں گے تو جو بندہ ہے وہ باہر والوں کی باتوں پہ کان دھرے گا. تو اصل میں تو جو ابھی ہم اخبار ردی بیچتے ہیں, دوسرے کاغذات بیچتے ہیں, آج تک کسی نے نہیں کہا جی کہ ردی بیچ رہے ہیں تو یہ گندگی میں جائے گی. لوگ پکوڑے رکھ کے وہ بیچ دیتے ہیں, اس پہ کسی نے کبھی آج تک غور نہیں کیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں. اس پہ اللہ اور اللہ کے نبی کا اور کافی آیتیں لکھی ہوتی ہیں, لیکن وہ ہم ردی میں پھینک دیتے ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جو سننے میں آیا کہ وہ ایک اشتہار لگا ہوا تھا, وہ اس نے پھاڑا ہے اور باسکٹ میں پھینک دی ہے. اگر ہم دیکھیں اس چیز کو لے کے تو وہ قانون ہے اس چیز کے لیے. جو بندہ جرم کرتا ہے تو وہ قانون اس لیے ہے کہ وہ اس کو اس کی سزا دیں. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہر بندے کو اپنی طرف سے ہی سزا دیتے رہیں گے تو پھر ہمارا ملک پہلے ہی بڑے پیچھے ہے. بڑے سے معاملات میں ہمارا ملک پہلے ہی بڑا پیچھے ہے. اگر ہم یہی کام کریں گے تو ہم پہلے ہی بڑے بدنام ہیں. اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, تو جو ابھی ان پر گزری ہوگی وہی جانتے ہیں. لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں, اللہ کی ذات جانتی ہے. تو میرے خیال سے یہ ہونا نہیں تھا چاہیے جو ہوا ہے. تو ابھی ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے, لیکن انسان افسوس کی حد تک بس کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ جو مطلب کہ ہم نوجوان کو چاہیے کہ ایسا بالکل کام نہیں تھا کرنا چاہیے جو بھی ہوا ہے. بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے اور ہمیں اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے اور آگے احتیاط کرنی چاہیے اس کام سے. ٹھیک ہے, مطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہمیں کسی بھی صورت قبول نہیں ہے. الحمدللہ سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اب بہت سارے لوگ ایسے تھے جو راہ چلتے ہوئے آئے اور اس بندے کو مارنا شروع کر دیا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے, کیونکہ کسی نے ان کو بتا دیا انہیں گستاخی کی ہے اور وہ مارنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے تو آپ کو کنفرم کرنا ہے نا کہ آپ واقعی اس کا ایسی کوئی بات ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا فردر آپ نے مطلب دیکھنا ہے کہ کیا اب شرعی سزا کیا ہے اس کی اور کس نے دینی ہے. بلکہ انکل آپ نے بڑی اچھی بات جو یہ ہائی لائٹ کی کہ واقعی ہمیں اگر اتنا ہی ہم ان چیزوں کے حوالے سے سوچیں تو ہمیں اس کے اوپر بھی جو ہے تھوڑا غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. تو واقعی بڑی اچھی آپ نے بات جو ہائی لائٹ کی. تھینک یو سو مچ. سر اصل میں سر جو اسلام ہے نا ہمیں یہ سبق نہیں دیتا. ہماری عبادت گاہ میں مسجد میں اگر امام امامت کرا رہا ہے اور نماز ہو رہی ہے, جماعت کھڑی ہے, اور کوئی کافر آ کے برا بھلا کہتا ہے, وہاں شروع ہوتا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو احترام سے باہر نکالو. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرو, اس کو گالی گلوچ کے جس طرح وہ کرے آپ اسی طرح کریں. پھر اس میں اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب جہاں افسوس بھی ہے لیکن آئندہ آنے والے واقعات کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اس پہ لائے عمل طے کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی ضرور بات کریں کہ جب ایسے واقعات اب آئے دن سامنے آتے ہیں تو وہاں اس کے خلاف آواز اٹھانے والے یا ان کو ڈیفینڈ کرنے والے, یا جب ایسا واقعہ ہو رہا تھا بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے, بڑا ہجوم تھا وہاں پہ, تو ان کو بچانے کے لیے یا اس کے خلاف ڈٹنے کے لیے صرف ایک ملک عدنان ہی سامنے آیا اس ویڈیو میں. تو اس طرح ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اصل میں ہمارے ملک میں انا پرستی بہت زیادہ. ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنی مطلب انا کے مطابق چلتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک سمپل انسان کی طرح ہر چیز کو سوچنا ہے. اور سب سے بڑی بات تعلیم ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں, تعلیم اچھے طریقے سے حاصل کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ واقعات دن بدن کم ہی ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے. تو ہر خاندان کو, ہر گھر والے کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو, بڑوں کو, جو بھی ہے تعلیم اچھے سے دلوائیں تاکہ یہ واقعات مزید کم ہوتے جائیں, بڑھے نہ. بلکہ میرا اگلا سوال اسی آپ کی بات سے تھا کہ بالکل ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے کہ راہ چلتے ہم کوئی بھی واقعہ دیکھیں اس کا حصہ بن جائیں اور ہم اس کی تصدیق کیے بغیر ان لوگ جیسا ہی عمل کرنا شروع کر دیں. تو بالکل میں چاہوں گا کہ آپ اس کی پرزور مذمت کریں اور ہمیں تھوڑا سا شعور جو اپنے اندر جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس کو بھی, اس کی اہمیت کو بھی تھوڑا اجاگر کریں. بالکل, ایک تو ایز اے نیشن مطلب سارے ہمارے علماء کرام نے بھی اس چیز کی مذمت کی, ہمارے پولیٹیشین نے بھی. اس معاملے پہ ہم سب ایک ہیں. ٹھیک ہے, جو ظلم ہوا ہے سری لنکا جو ہے ہمارا مطلب بڑا اچھی ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ہمارے ملک کے.
تو اس کی وجہ سے وہ بھی ظاہر ہے متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا اگر اس قسم کا واقعہ ہو تو اس میں جو ہے نا ہمیں مطلب اپنا رول پلے کرنا چاہیے, نہ کہ جو شدت پسندی کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے آپ شدت پسندی اختیار کریں, اور بلکہ آپ مطلب کوئی اس میں پہلے کنفرم کریں کہ ہوا کیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں جس بندے کو پتہ نہیں ہے اور وہ اس کو کوئی لکڑی مار رہا ہے, اینٹیں مار رہا ہے, ٹھڈے مار رہا ہے, تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کیا مسلمان کا یہ شیوا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے؟ کیا نبی پاک وسلم کی تعلیمات ہیں؟ قرآن پاک نے ایسا مطلب کوئی تعلیمات دی ہیں کہ مطلب کہ ایسے ہی جو ہے نا آپ بغیر تصدیق کیے جا کے کسی بندے کو کسی سے سن کے ایسے ٹھڈے مارنا شروع کر دو مرے ہوئے کو, اور پھر اس کو جلا دو؟ تو یہ تو سخت سزا ہے جو اسلام نے منع کی ہے کہ جلانا تو جو ہے نا یہ مطلب کسی صورت بھی جو ہے نا کوئی ایسی سزا نہیں ہے جس میں کسی کو جلا دیا جائے. جی ناظرین, تمام لوگوں کی آپ نے رائے سنی. یقیناً ایک میجورٹی کی ہم بات کریں تو یہی رائے سامنے نظر آئی کہ بالکل اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرنی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے کے بعد اس طرح کے معاملات کے لیے مرمت کرنا کتنی ضروری ہے اس کے اوپر بھی سب نے اپنی رائے دی, اور یقیناً اس کے اوپر بات ہونی بھی چاہیے, اور ہمارے اداروں کو اس پر کام کرنے کی انتہائی ضرورت بھی ہے. جس طرح قانون کے لیے ادارے قائم کرنا انتہائی ضروری ہے, اس طرح قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے بھی ان اداروں کو ایکٹیو ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ تمام شہری اس کو فالو کر سکیں. اور جب بھی قانون پہ عمل درآمد ہوگا اور اس طرح کے واقعات کے اندر شدید کمی بھی سامنے آئے گی, اور وہی ایک بہتری کی نشاندہی بھی ہوگی. اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو یہیں وائنڈ اپ کریں گے. میں آپ سے چاہوں گا اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی آراء کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کریں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.